تو میرا گھر بولتا ہے، عجیب جادو ہے ان کی گفتگو میں، مخاطب ہو تو پتھر بولتا ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العلی العظیم۔ یا رسول اللہ، قیامت تک نہ اس ظلمت قدے میں روشنی ہوگی۔ یا رسول اللہ، قیامت تک نہ اس ظلمت قدے میں روشنی ہوتی، تیری ذات گرامی مطلع انوار ہے ساقی۔ اور یا رسول اللہ، بہت تھے دیکھنے والے مگر سمجھا نہیں کوئی۔ مکے میں بہت تھے دیکھنے والے، یا رسول اللہ بہت تھے دیکھنے والے مگر سمجھا نہیں کوئی، کیوں تجھے پہچاننے کو بھی نظر درکار ہے ساقی۔ واہ 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 واہ۔ اور یا رسول اللہ، کبھی کا کافر، یا رسول اللہ کبھی کا کاروان کیف و مستی لٹ چکا ہوتا۔ یا رسول اللہ، کبھی کا کاروان کیف و مستی لٹ چکا ہوتا، یہاں سب سو رہے ہیں ایک تو بیدار ہے ساقی۔ اور تیرے دامن میں آ کر معصیت دم توڑ دیتی ہے۔ یا رسول اللہ، تیرے دامن میں آ کر معصیت دم توڑ دیتی ہے، تیرا دامن گنہگاروں کا پردہ دار ہے۔ اور نہیں مخمور ہی پر منحصر یہ کیف کا عالم، جسے دیکھو محبت میں تیری سرسار ہے۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تقریر آپ نے سنی اور 2:30 بجے اذان ہے، اس سے پہلے ہمیں اپنا جلسہ اختتام پذیر کرنا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ حضرت کی محبت ہے کہ میں زیادہ نہیں بیان کر سکتا، لیکن ایک ایسی سچی حقیقت، باپ بیٹے میں کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے، سخت کلامی ہو جاتی ہے، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، لیکن 40 سال سے تو ہم نے دیکھا، یہ مدرسین بیٹھے ہیں وہاں کے، اور کتنے لڑکے پڑھ کے آئے وہاں سے، پوری زندگی میں کسی بچے کو چانٹا تو بہت بڑی چیز، کسی بچے سے سخت کلامی نہیں کیا۔ میرے بھائی، عبادت بہت ہو سکتی ہیں، ریاضتیں بہت ہو سکتی ہیں، ایک اتنے بڑے مدرسے، دوسری بات ان کی امانت اور ان کے اوپر اعتماد۔ حضور مفتی اعظم ہند راجستھان نے کروڑوں روپے جس تجوری میں رہتے تھے، اس کے مالک اور نہیں تھے، اس کے مالک سید اظہر علی صاحب۔ سبحان اللہ۔ آج بیوی پہ بھروسہ نہیں، اور یہاں پوری زندگی اگر رات کا بھی وقت ہوا تو حضور مفتی صاحب نے دی نہیں، آپ کو بلا لیں گے، رات کو بھی یاد کر کے ضرورت ہوئی تو خود ہی آ کے دیا ہے۔ اب آپ ان کے اعتماد دیکھ لو اور ان کا حسن اخلاق دیکھ لو۔ سب سے بڑی چیز اخلاق، اور یہی نہیں، پوری زندگی نانا نے امامت کی، خود نے امامت کی، لیکن آج تک کبھی مقتدیوں سے چین ہوئی اس طرح نبھانا۔ آج انہی کی یاد میں ہم حاضر ہیں، لیکن میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، تھوڑی دیر پر غور کرو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ آج ہر آدمی کوشش کر رہا ہے، یہ کیوں بنا، یہ چیز کیوں ہوئی۔ خرگوش سونے میں مشہور، بھینس کھانے میں مشہور، شیر طاقت میں مشہور، یہ ساری چیزیں اس زمین میں کیا ہے، کہیں سونا ہے، کہیں پیٹرول ہے، کہیں ڈیزل ہے، ہر چیز کی تحقیق کر رہے ہو۔ او خدا کے بندے، رب نے تجھے کہا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تو اپنے نفس میں غور کیوں نہیں کرتا، یہ کیوں بنا، یہ کیوں بنا، تو بتا تو کیوں بنا۔
اتنا سمجھنا بس آج کے سبق. کبھی غور کیا ہم کیوں بنے؟ سونے کے لیے؟ خرگوش ہم سے زیادہ سوتا ہے. کھانے کے لیے؟ کئی دن کی خوراک بھینس ایک دن میں کھا جاتی ہے. کھیل کود کے لیے تو بندر لومڑیاں ہیں. پھر تو کیوں بنا؟ اور پتہ یہ سارا جہاں کیوں بنا؟ تو قرآن سے پوچھو. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. یہ ساری چیزیں تیرے لیے. زمین تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، ہاں یہاں کی پیداوار تیرے لیے، چاند کی روشنی تیرے لیے، سورج کی روشنی تیرے لیے، ہوائیں تیرے لیے، باغ بچیزیں تیرے لیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو شک کرے مسلمان نہیں. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو بھی زمین میں سب تیرے لیے. شاعر کہتا ہے جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے. وہ سب جہاں تیرے لیے پر تو خدا کے واسطے. یہ سارا جہاں تیرے لیے ہے پر تو. کھانا پینا زندگی کے لیے ہے لیکن زندگی خدا کی بندگی کے لیے. اب ایک مسئلہ حل ہوا جب ہم صرف قرآن نے فرمایا نہیں پیدا کیا ہم نے. اس میں علمی نکات تو بہت ٹائم لگ جائے گا. یہی کیوں نہ کہتے ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا. کیا حسر ہے؟ ہم نے نہیں پیدا کیا مگر انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے. قرآن کا ایک ایک لفظ میں ناراض ہے. وما خلقت الجن، لفظ جن پہلے ہے انسان. یہ جن کیوں؟ تو قرآن بتا رہا ہے تقدیم اور تاخر بے سبب نہیں ہے، اس لیے کہ جنات پہلے پیدا ہوا. پیدائش میں جنات پہلے ہے، انسان بعد میں. تو ذکر میں بھی اس کا اشارہ کر دیا ہے. تو ہم نے جنات و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب میرا بھائی کہے گا تو پھر ہم کھانا کمانا چھوڑ دیں، تجارت کرنا چھوڑ دیں، کھیتی کرنا چھوڑ دیں. نہ کچھ نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا ہے؟ ایک کام ہے. عبادت تو نے سمجھا نہیں ہے. مسجد میں سجدہ کرنا صرف یہی عبادت نہیں ہے. ایک کام یاد رکھ، اپنے سامنے مصطفیٰ کو رکھ لے. حضرت تشریف لا رہے ہیں، کھڑے ہو کے استقبال کرو. حضور مفتی اعظم راجستھان جموں حسین اعظم راجستھان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت حاجی معین صاحب قبلہ شہزادہ حضور مفتی اعظم راجستھان. آپ کے سامنے صرف ایک ہے. ایک طرف قانون ہے اور ایک طرف قانون کو استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا جنہوں نے. تو قرآن بھی قرآن ہے اور ذات پاک مصطفیٰ بھی قرآن. میں نہیں کہہ رہا ہوں، جب پوچھا گیا نا انک لعلی خلق عظیم، تو پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے کہ یہ عادت خلق کیا ہے؟ تو فرمایا هو القرآن. نبی کی عادت کریمہ کیا ہے؟ وہ قرآن. تو ایک طرف رحل پر ہے کلام خدا، ایک طرف ذات پاک رسول خدا. فرق دونوں میں ذرہ برابر رہی. یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن. ایک چپ قرآن ہے، ایک بولتا قرآن ہے. اب اگر قرآن پر تمہیں عمل کرنا ہے وہی عبادت، تو اب کیسے عمل کریں؟ مصطفیٰ کی ذات کو سامنے رکھو. اب جس نے مصطفیٰ کی ذات کو سامنے رکھ لیا تو یاد رکھیے اب شریعت کے مطابق، نبی کے مطابق. مثلا ایک بات بتاؤں میں آپ کو، کھانا عادت ہے، پینا عادت ہے، سونا عادت ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم اگر کھانے میں پینے میں خیال مصطفیٰ آ جائے تو یہی عبادت ہو جائے. ایک ہم نے ایک گلاس پانی پیا، ہمارا پیٹ بھر گیا، یہ عادت تھی. لیکن خیال آیا میں نبی کا غلام ہوں اور میرے سامنے نمونہ مصطفیٰ ہے. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.
نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اب جو بھی کام کرو مصطفیٰ کی نقل کرو. دنیا میں نقل کرو فیل ہو جاؤ گے، اور یہاں جتنی پوری نقل کرو گے پاک ہو جاؤ گے. تو تم نقل کرو. اور خیال آیا میں نبی کا غلام ہوں. میرے آقا تو بیٹھ کے پانی پیتے تھے، وہ بھی بیٹھ گئے. پھر خیال آیا میرے آقا سیدھے ہاتھ سے پانی پیتے تھے، اس نے سیدھے ہاتھ میں گلاس لے لیا. پھر خیال آیا میرے آقا تو سر ڈھانک کے پیتے تھے، کبھی ننگے سر پانی نہیں پیا. تیسری سنت ہو گئی. پھر خیال آیا میرے آقا نے فرمایا پانی دیکھ کے پیو، تو تم نے پانی کو دیکھ لیا، 4 سنت ہو گئی. پھر خیال آیا بسم اللہ پڑھ کر، یہ میرے آقا نے فرمایا، آپ نے بسم اللہ پڑھ لی، 5 سنت. پھر خیال آیا میرے آقا فرماتے 3 سانسوں میں نبی پانی پیا، آپ نے 3 سانس میں پانی پیا. پھر خیال آیا میرے آقا نے پانی پینے کے بعد شکر ادا کیا ہے اور حکم بھی دیا ہے، تو آپ نے شکر ادا کر لیا. 1 گلاس پانی پیا، 7 سنتیں ادا ہوئی. اب اس کا مقام کتنا اونچا ہے. غیبدہ نبی فرماتے ہیں جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا پائے گا. 1 گلاس پانی پیا ہے، 700 شہیدوں کا ثواب تمہیں مل گیا. یہ عادت تھی، اگر خیال مصطفیٰ آ گیا تو عبادت ہو. اب میں آپ سے پوچھنا تو ہوں، تو اگر نبی کا خیال آ جائے تو عادت عبادت بن جائے، اور اگر نبی کا خیال نہ رہے تو نماز بھی اٹھک بیٹھک ہے، عبادت نہیں ہے. کیوں؟ وہ عبادت ہی نہیں جس میں نہ ہو حب رسول، جن میں بو پائی نہیں جاتی، وہ ہے کاغذ کے پھول. اس لیے قرآن میں نماز کا حکم تو ہے. ساری دنیا کو چیلنج ہے، ذرا قرآن میں نماز کا طریقہ تو بتا دو. صحابہ کرام جب سنا رکوع کرو سجدہ کرو قرآن پڑھو، اب کیسے نماز پڑھے طریقہ نہیں ہے، تو گئے قرآن پر. تبیان لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. تو قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا محبوب جو دے وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائے رک جاؤ. ہاں میں تو محبوب کو دوں گا، تمہیں لینا ہے تو محبوب سے لو. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. آئے ہائے. تو پتہ چلا جو کچھ ملا ہے در مصطفیٰ سے ملا ہے، اور در مصطفیٰ سے ملے گا. بولو در مصطفیٰ سے ملا ہے. اور یہی تو بریلی والے کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. صحابہ اکرام آئے، یا رسول اللہ کیف نصلی، ہم نماز کیسے پڑھیں؟ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا کہ اتنی رکعت پڑھو، اتنا رکوع کرو، اتنے سجدے کرو. نہ، ایک جملہ تھا فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، او میرے دیوانوں جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے اس کی نقل کر لو. کیا مطلب؟ جو کہتے نبی کے خیال سے نماز چلی جائے وہ نادان، جب تک نبی کا خیال نہ آئے نماز مکمل ہی نہیں ہو. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں کہ کیا مطلب؟ جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے ویسے نماز پڑھ. اب نماز پڑھنے کا انداز تو دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے. ہاتھ اٹھا رہے ہو، خیال آیا میرے آقا منہ ادھر کرتے تھے، ہاتھ یوں اٹھاتے تھے اور یوں نہیں. اب عبادت خدا کی ہو رہی ہے، ادا مصطفیٰ کی ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادا کس کی ہو رہی ہے؟ عبادت خدا کی اور ادا مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی یہ نماز ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، نماز میں اگر کسی کو سلام کر لو تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں. کوئی سلام کرے جواب دے دو تو نماز، اور اگر مصطفیٰ کو سلام نہیں کیا تو ابے جب اس کی نماز خدا کی ہے، اور خدا کی نماز میں بھی جب تک تم محبوب پر سلام نہ بھیجے تو خدا راضی نہیں ہوگا. نماز مکمل. ارے بولو، ہر 2 رکعت پہ بیٹھ کے نماز سلام پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ ہاں. اور وہ بارگاہ کیسی پتہ ہے؟
खुश्क शाखों को ताजा गुलाब देते हैं, खुश्क शाखों को वो ताजा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को फिर से शबाब देते हैं। वो पढ़ ले दरूद, न कर गफलत खुदा की कसम, अब भी तेरे सलाम का वो जिंदा जवाब देते हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद हज़रत। आज भी सुने नहीं तेरी कमी है, वरना आज भी तेरे सलाम का जवाब मिलता है। तो मैं जो अर्ज कर रहा हूं, मुस्तफा की जिंदगी हमारे लिए नमूना है, और जब नमूना है तो नमूने को अपनाया जाता है, छोड़ा। बोलो शादी मेरे आका ने की है कि नहीं की? एक सवाल है। अरे बोलो शादी मेरे आका ने की है कि नहीं की है? अपनी बेटी की भी शादी की कि नहीं? और आपकी किफालत में मौला अली थे, उनकी भी शादी की है नहीं? अब दुनिया में मौला अली से बढ़कर कोई आदमी बताओ, कोई बेटा और कोई बेटी फातिमतुल ज़हरा से बढ़कर बताओ। जब उनकी शादी सादगी से हो गई, उनमें डीजा न बजा, उनमें गाना न हुआ, तो खुदा के बंदे तेरा बेटा मौला अली से बढ़कर कैसे हो गया? तेरी बेटी फातिमतुल ज़हरा से बढ़कर कैसे हो गई? छोड़ो, सिर्फ मस्जिद में नहीं, शादी के वक्त भी अफसोस होता है। रिश्तेदार आकर तस्बीह पढ़कर दुआ करते कि जोड़ा सलामत रहे, और यहां ताश खेलते हैं, और यहां उसमें जुआ खेलते हैं, और जुआ खेलने की नहुसत से रिश्ते टूटेंगे, जुड़ेंगे नहीं। ऐसे रिश्तों से फिर नाकारी औलाद पैदा होगी। किसी ने कहा हसन हुसैन दूसरे नहीं पैदा हुए। कहा हसन हुसैन दूसरे पैदा हो सकते हैं, हो जाते, अगर दूसरी फातिमा हो। जब दूसरी फातिमा नहीं है तो दूसरे हसन हुसैन भी नहीं होते। हाँ, आज तुम अपनी बच्चियों को कनीज़े फातिमा बना दो तो उनके पेट से गुलाम हसन और गुलाम हुसैन आज भी पैदा हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज भी गुलाम हसन और गुलाम हुसैन आज भी पैदा हो जाएंगे। मेरे भाई, अपने माहौल को सुधारो, तरबियत पैदा करो। मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, सिर्फ एक हवाला देकर और फिर के दुनिया में नमूना, माहौल खराब हो रहा है, वो झूठे माहौल से तुझे कोई मतलब नहीं, माहौल है घर का। कुरान ने क्या फरमाया? क्या फरमाया? वो अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को बचा फिर घर वालों को बचा। तो अपने घर का माहौल सही कर ले। और इसीलिए पूरी दुनिया में ये समझाया गया, और लोगों नबी की बेटी की सीरत देख लो। आज अक्सर कहते हैं मालदारों की बेटी काम नहीं करती। मैं पूछना चाहता हूं, मुस्तफा से बढ़कर मालिक कौन है? नबी से बढ़कर मालदार कौन है? आसमां ख्वां, जमीन ख्वां, जमाना मेहमान, सारा है, सारा जमाना किसका मेहमान है? नबी का। किसका खा रहे हैं? साहिब खाना लकब किसका है? तेरा तेरा। लेकिन उस नबी की बेटी ने चक्कर चलाई है या नहीं चलाई? अपने कांधे पे पानी भरा है कि नहीं भरा है? हसनैन करीमैन की खिदमत की है कि नहीं की है? एक मर्तबा ऐसा भी आया, नबी की बारगाह में शोहर के कहने पर बांदी मांगने के लिए गई। मेरे आका ने काम बढ़ा दिया, 33 मर्तबा सुभान अल्लाह, 33 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मर्तबा अल्लाह अकबर। कोई कहता 90 ने की, कोई कहता कितने ने की। मैं तफसील में नहीं जा सकता कि वक्त बहुत दामनगीर है। कि याद रखो कसम खुदा की, ये सुभान अल्लाह क्या है? किसी ने देवती, किसी ने देवता, किसी ने पीपल, किसी ने पत्थर, लाखों की तादाद में माबूद बना रखे हैं, और उनमें रब को सिफत में ढूंढ रखी है, तो रब के ऐब लगा रहे हैं। तो जितने ऐब लगाने वाले, तुम्हें नहीं पता किस किस से पाक करोगे, लेकिन मुस्तफा ने एक जुमला दिया, सुभान अल्लाह। तो लाखों ऐब जितने
تھے، تم نے ایک جملہ سے اللہ کی پاکی بیان کر کر لاکھوں نیکیاں تمہارے لیے لکھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ پھر میرے آقا کا جملہ دیکھو، یہ صدقہ ہے فاطمہ الزہرا کا، اس لیے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں آج بھی۔ پھر اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، حی بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، وہ قیوم بھی ہے۔ ارے بولو اللہ کی خوبیاں تمہیں معلوم ہے؟ دریا لکھے، دریا ہوش آئی اور دنیا کے درخت بن جائے قلم، پھر بھی نہیں لکھ سکتے، تو جب لکھ ہی نہیں سکتے تو تمہیں خوبی نہیں معلوم۔ لیکن مصطفیٰ نے ایک جملہ بتا دیا، الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہے۔ تو لاکھوں خوبیاں تم نے ایک وقت میں بیان کر دی، اور لاکھوں خوبیاں تجھے۔ پھر جب بیان آیا معاملہ، پہاڑ بڑا ہے، پیڑ بڑا ہے، لکڑ بڑا ہے، ہاتھی بڑا ہے، دریا بڑا ہے، میچھو بڑا ہے، او یہ ساری چیزیں بڑی ہے، اور تجھ سے کہا نا، اللہ اکبر، اللہ سب سے۔ تو جتنی بڑی چیزیں تھی سب کے مقابلے میں تو نے بڑی بیان کر دی، لاکھوں نے کیا۔ تو یہ ایسی تسبیح اپنے گھروں میں لگا لو، گرے پڑھ کے سو، اولاد کو پڑھاؤ، اور اسے پڑھ کر دعا کرو گے تو ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو میں کہتا ہوں گھر کا ماحول سب سے پہلے عورت سے بنتا ہے، اور یہ دنیا کو بتایا کہ حضرت حاجرہ کے لیے حکم دیا، اے ابراہیم میرے اس کو بیابان اجاڑ میں چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے۔ یہ راز کیا تھا دنیا کو بتایا جائے، وہ دنیا والے تو آبادی تلاش کرتا ہے، آبادی اللہ والوں کے قدموں کو تلاش کرتی ہے۔ تو کعبہ بسا ہے تو حضرت حاجرہ کے قدموں کا صدقہ، اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کا صدقہ۔ پھر یہاں پر اللہ فرماتا، اے میرے خلیل ذبح کر دے بیٹے کو، ذبح کر دیتے، لیکن کہا پہلے مشورہ لے لینا۔ یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ دنیا والے رونا مت رونا کہ ہمارے یہاں مدرسہ نہیں تھا، مولوی صاحب پڑھاتے نہیں تھے، نہیں، دیکھ وہاں کوئی مدرسہ بھی نہیں، کتاب بھی نہیں، ماحول بھی نہیں، لیکن پڑھنے والا اسماعیل ہے، پڑھانے والی حضرت حاجرہ ہے۔ اور جب امتحان لیا گیا اتنا کٹھن، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بول تیری مرضی کیا ہے؟ تو کہا ہے ابا جان جو رب کی مرضی ہے فوراً اس پر عمل کیجئے، مجھے صابروں کی لائن میں کھڑا پاؤ گے۔ یہ نہیں کہا میں صبر کروں گا، صابروں کی لائن میں۔ ہاں یہ عاجزی کس نے سکھائی؟ تبھی تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، ڈاکٹر اقبال نے بڑی پیاری بات کہی، کیا کہا؟ یہ فیضان نظر ہے یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرض دی۔ تو ماحول گھر کا اچھا پیدا کرو، سب ماحول صحیح ہو جائے گا۔ ڈاکٹر اقبال جب پڑھنے گئے تھے تو کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، دارالعلوم میں نہیں پڑھے، ہاں ان کے باپ اللہ والے تھے دین کے، وہ بعد میں پڑھے۔ مولانا روم کی مثنوی شریف اقبال کو پہلے آتا ہے۔ جو اقبال کے اشعار یہ فارسی کے ہیں نا، ان میں زیادہ تر صدقہ ہے مولانا روم کی مثنوی۔ تو اقبال سے کسی نے پوچھا، اقبال تو گیا تھا آکسفورڈ گیا تھا اور وہاں کے حالات یہ تھے کہ کھلے عام زنا کرنا فیشن تھا، کلبوں میں گھومنا فیشن تھا، اور جو سے بچے وہ مانا جاتا تھا کہ یہ کمزور ہے، تو تجھے بچا کیسے؟ تو جواب دیا تھا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، یعنی انگریزوں کی یہ چکا چوند مجھے خیرہ نہ کر سکی۔ کیوں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں، آئے ہائے خاک مدینہ و نجف، نبی کی غلامی اور علی کی غلامی میری گھٹی میں پلا دی گئی تھی۔ اس لیے ہمیں اولیاء اکرام سے محبت کرنا ہے۔ اب یہ جو اللہ والے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ اسی مشن کی ایک تحریک ہے۔ یہ فنا فی اللہ ہو گئے، پھر یہ فنا فی الرسول ہوئے۔ تو جب رسول کی ادا اگر دیکھنی ہے تو پھر تمہیں اپنے پیروں میں ملی، یہ انہی کے مظہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایک و نیک بنائے۔ تعمیر بھی دیکھیے آپ سب کے سب جو ہے یہ، اور ہم بھی غلام ہیں، آل رسول کے یقیناً غلام ہیں۔ اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں، قرآن میں رب کا یہ صاف فرمان ہے کہ میرے نبی پہ سارا دار و مدار۔ قرآن میں فرمان خدا ہے کہ میرے نبی پہ سارا،
اب نبی کا جو ہو گیا وہ ہمارا. اب کیا مسئلہ دیکھو, یا رسول اللہ تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو, تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو, اور طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے. میرے نبی پہ سارا قرآن میں رب کا یہ 7 پیغام ہے. کیا؟ مولا علی کے صدقے, مولا علی کے صدقے صدیق پہ مواری, مولا علی کے صدقے صدیق پہ مواری. ایک لاڈلا ہے تیرا, ایک یار غار ہے, اور نعرہ حیدری سے پہ ایمان ہے ہمارا. نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا. پہلے مگر پیارے حق 4 یار, پہلے مگر پیارے ہم وہ ہیں. دیکھو کوئی کہتا ہے کہ خارجی صحابہ کی محبت میں گمراہ ہو گئے, جھوٹ ہے. رافضی اہل بیت کی محبت میں گمراہ ہو گئے, جھوٹ ہے. محبت راستہ دکھاتی ہے, غلطی پہ نہیں چلاتی. جو علی کا چاہنے والا ہوگا وہ ابو بکر سے کبھی مخالف, اور جو ابو بکر کا غلام ہوگا وہ اہل بیت سے دور. لہذا ہم اہل سنت کون ہیں؟ اہل بیت گھر والے ہیں, صحابہ در والے ہیں. جو در والوں کا غلام ہے وہ گھر والوں کا کتنا پکا غلام ہوگا. ہمارے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں. کیا؟ ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے, ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے. ایک بات اور کہہ دوں, آج آپ کھاٹے میں نہیں رہو گے. پیر و مرشد کی بارگاہ میں اولاد رسول بھی ہیں, تو ان میں جتنا آپ حصہ لے لو. میں ہاتھ اٹھوانے والا بھی نہیں ہوں اور نہ جو بولی لگوانا, لیکن اتنا میں کہہ دوں کہ آپ جو دو گے اس سے آپ کا بھلا ہوگا. یاد رکھیں مسلمان کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا. آپ کو ایک دولت ملتی ہے اتراتا ہے, گیا گھاٹے میں. پریشانی آئی گھبراتا ہے, گیا گھاٹے میں. ایمان کے دامن میں جب آیا, دولت ملی تو شکر ادا کیا تو شاکر بنا. پریشانی آئی تو صبر کیا تو صابر بنا, تو شاکر بھی کامیاب, صابر بھی کامیاب. ادھر وعدہ ہے اللہ تجھے زیادہ دے گا, ادھر وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین, خود اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو لہذا لنگر میں بھی آپ حصہ لیں پوری طرح, اور حضرت کی تعمیر میں بھی حصہ لیں, اور زندگی بھر جو انہوں نے رستہ بتایا ہے اصل چیز وہ ہے, اس کو آپ تھامے رکھیے اور اس پر قائم رہیے. ان کے شہزادے یہاں موجود ہیں. یقیناً مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا جائے. یہ تو زندگی بھر علماء کی خدمت میں رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم دائم فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے دربار سے وابستہ فرمائے, اور ان کی بتائی ہوئی نصیحتوں پر عمل کرنے کی. کیونکہ وقت نہیں ہے, میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی رب قدیر معاف فرمائے. میں بھی پڑھتا ہوں, آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میرے ساتھ آپ بھی سب کہیں, اے اللہ ہم سے اب تک جو بھی گناہ ہوئے ہیں جانے یا انجانے میں, سارے گناہوں سے ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما, اور آئندہ عہد کرتے ہیں کہ جو پیر و مرشد نے ہمیں نصیحتیں کی تھی نماز پابندی سے ادا کریں گے, حلال روزی کمائیں گے اور کھائیں گے, ماں باپ کی خدمت کریں گے, بے دینوں سے بچیں گے اور بچائیں گے, حرام روزی سے بچیں گے, خاص طور سے جوا, شراب اور غلط کام, جھوٹ, غیبت, چغلی, ان سے اپنا آپ کو بچائیں گے. اے اللہ تو ہمیں پیر و مرشد کے صدقے میں اسلام کا سچا سپاہی بنا دے. وما علینا البلاغ. حضرت تشریف فرما ہے, چھوڑ دے رہا ہوں. بہت ہی بہترین خطاب کیا مفتی